ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پورا ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہیں آپ مدنی چینل پر کئی مرتبہ دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور مختلف پروگراموں میں بھی، نعتوں میں بھی، گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دونوں ذمہ دار ہیں، ایک عرصے سے دونوں کی وابستگی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ان سے ماضی کی یادیں شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ ہمارے حاجی فضیل عطاری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے نعت خان حاجی محمد امین عطاری صاحب۔ تو دونوں کے چہرے آپ کے لیے جانے پہچانے ہیں، لیکن اب میں یہ چاہوں گا کہ آغاز تو ہوا ہے، لیکن شروع میں ہمارے حاجی امین عطاری صاحب سے انشاءاللہ تعالی ایک کلام سنتے ہیں۔ یہ حاجی امین کون کلام سنائیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بس دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا
اس کی نظروں میں ہماری نظروں میں سب کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو بس دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. گوشہ تنہائی تو آج شاید لاکھوں کو میسر ہے. گوشہ تنہا یعنی کوئی کونا جس میں تنہا رہوں، لیکن دل میں یاد کس کی ہے؟ بندہ موبائل لے کر گوشہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، نشے کی چیزیں لے کر گوشہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، کوئی گناہ کا سبب بنا کر گوشہ تنہائی ڈھونڈتا ہے. مگر یہ بھی کیا تمنا ہے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ دل میں ہو یاد تیری. یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی یاد ہو، اور کیفیت کیا ہو؟ گوشہ تنہائی ہو، اکیلے میں کونے میں کہیں بیٹھا، یا رسول اللہ آپ کو یاد کر رہا ہوں، آپ کی یادوں سے دل میرا منور ہو رہا ہو. وہ جو میری تنہائی ہوگی نا، وہ ایسی ہوگی کہ جیسے کہ تنہائی میں بھی جیسے کہ محفل جمی ہوئی ہے، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. تو اللہ نصیب کرے ہمیں یہ کیفیتیں، یہ جذبات، یہ احساسات جو اللہ کی رحمت سے ان عاشقان رسول کو میسر آئے، اور انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو پہنچایا. اور آج ہم ان کی باتوں کو ان کے کلام کی صورت میں پڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور کوشش اللہ نصیب کرے کہ ہم اس طرح کی کوئی کیفیت اپنے اندر پانے میں کامیاب ہو جائیں. حاجی امین کلام آپ نے سنایا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ایک اس طرح، یعنی نعت خواں تو ایک مطلب ایک مسلمان، ایک عاشق رسول نعت خواں ہوتا ہی، ہم جیسے کہتے ہیں کہ سرکار کی یاد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہتا ہے، وہ مطلب اس کی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری رہتی ہے کلمے کے ذریعے، اور آپ کے مزید سنت و کردار کے ذریعے، یا اس طرح ہم جیسا بھی پڑھتا رہتا ہی ہوں. لیکن جیسے ایک نعت خوان جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ اللہ نے اس کو آواز دی ہے، محفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں ان کو، ہمیں کوئی ایسے نعت خوان تو نہیں بلاتا، آپ کو بلاتے ہیں. آپ پر یہ کب بات کھلی کہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ یاد آتا ہے کچھ؟ بالکل یاد آتا ہے. میں بچپن میں تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی. 10 سال. ماحول میں تو نہ میں تھا، نہ اس وقت کو یہ ماحول تھا. تو دعوت اسلامی بھی نہیں بنی ہوگی جب دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی. 10 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا، تو ایک واقعہ تھا 7 سال بچے کا، کہ روزے کا واقعہ ہے کہ وہ انتقال شہر میں تھا وقت، کوئی 7 سال انتقال ہو جاتا تھا، انتقال ہو جاتا ہے، پھر روزہ رکھ کے پھر وہ واپسی وہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہو گیا تھا سن کے. پھر وہاں پہ ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی محفل ہو نا، تو مجھ سے جب دوستوں نے سنا نا، تو وہ مجھے اپنے وہ اٹھا کے یہاں پہ کندھے پر اور مجھے محفل میں لے جاتے. یار یہاں پر تمہیں یہ 7 سال والا واقعہ یہ سنانا ہے، میں جاؤں، مجھے لے جائیں اور وہاں پہ میں واقعہ سناؤں.
ये पूरा एक उसकी सूरत में नज़म की, बहुत अच्छा लगे लोगों को। बस यहाँ से ये क्या शुरू किया मैंने, इसके बाद मुझे फिर हमारे एक बुजुर्ग थे अब्दुल सत्तार भाई मरहूम, हमारे यहाँ मस्जिद में वो दानों की तस्बीह जो लेकर बैठते हैं ना, दाने पढ़ते हैं, वो लेकर दाने पढ़ते थे। उनको पता था ये बच्चा नाते पढ़ता है, तो मैं अक्सर तस्बीह में भी मस्जिद में उनके साथ बैठ जाऊँ तस्बीह पढ़ने के लिए, दाने पढ़ने। वो जब भी महफिल हो ना, मुझे बस वो घर पे लेने आ जाए कि मेरे साथ चलो, आज यहाँ पर हर हफ्ते को इतवार को एक महफिल होती, वहाँ पर मुझे ले जाते। अब तुम बेटा नाते याद करो, तुम्हें नाते पढ़नी है। बस मैं पूरा सही किरदार अगर बताए ना, वो अब्दुल सत्तार भाई मरहूम थे, उन्होंने मुझे नात ख्वाह बनाया। तो उस तरफ लाइन वहाँ से, उसी तरफ से, वहीं से शुरू हुआ। माशाल्लाह। चले, ये भी नसीब की बात होती है कि किसी को ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे इस लाइन पे लगा दे। ना लोग बच्चों को पकड़कर भीख मंगाने शुरू कर देते हैं, बच्चों को पकड़कर क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप नसीब वाले थे कि आपको कोई ऐसा हाथ मिला जो आपको मस्जिद और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ले गया, माशाल्लाह। आप सुनाइए फजल भाई, आपको दावत इस्लामी से पहले की आपकी कोई ज़िंदगी का ऐसा वालिदैन के ताल्लुक से कोई वाक़या याद आता हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का बड़ा साथ रहा हर मामले के अंदर। और यूँ समझे कि पहले तो ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि भाई ये बनना है, वो बनना है, फलां भी बन जाना है, ये चीज़ भी बन जानी है। मगर जब दीनी शऊर ये जगा तो पता ये चला कि हमें असल में ये इस ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत ले ले, तो ये सबसे बड़ा समझे कि मतलब ज़िंदगी में आने का मकसद कामयाब हो जाएगा। इस हवाले से वालिदैन ने बड़ी हेल्प की, और माहौल ऐसा था नहीं कि जिसमें हम करते थे, बहुत एडवांस माहौल था, मगर ये कि उन्होंने बड़ा साथ दिया दीन के मामले के अंदर आने का। मेरी ये गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया जो उसके नसीब में वो तो मिल कर रहेगी, चाहे पहाड़ के नीचे क्यों ना हो, मगर अगर इस दौर के अंदर वालिदैन थोड़ा अपने यूँ समझे कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाएं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनका थोड़ा साथ दें इस मामले के अंदर, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी के बाद भी ये बच्चे उन्हें काम आएंगे और ये सवाब जारिया का एक सबब ये बनेंगे। बन तो आदमी बहुत कुछ जाता है, मगर उस बनने के बाद अगर वो अपने वालिदैन को ही ना रखे तो उस बनने का क्या फ़ायदा। वालिदैन का सपोर्ट बचपन से ही बच्चे को रहता है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी की कोई तकमील नहीं है जब तक कि उसके साथ उसके माँ बाप का ताउन या साथ नहीं है। सही, बचपन से जब वो पैदा होता है तब से माँ या बाप या दोनों या कोई एक, उसका एक अपना मिसाली किरदार होता है। या तो बसा औक़ात माँ का बड़ा मिसाली किरदार होता है, या बाद औक़ात वालिद का बड़ा मिसाली किरदार, या दोनों के मिसाली किरदार चल रहे होते हैं। यानी बाद औक़ात ऐसा, जैसे अमीर सुन्नत की ज़िंदगी है, तो बचपन से वालिद साहब का साया उठ चुका था, तो बहुत छोटी उम्र थी अमीर सुन्नत की जब वालिद साहब दुनिया से पर्दा कर गए। तो अब ज़ाहिर है कि अब आपके ज़िंदगी में जो मेन रोल है वो आपकी अम्मी का रोल रहा कि माँ खौफ खुदा की बातें, तरबियत, नेकी की तरफ, और कोई इधर उधर की राह ना हो जाए। यानी वो लोग जो उम्र कहते हैं यार बाप नहीं है तो यार ये क्या बनेगा, तो वालिद साहब तो अमीर सुन्नत के भी बचपन से वो बादों का माओं को शिकायत होती है कि इसको कौन देखेगा। तो अल्लाह ताला की रहमत तो डेफिनेटली एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन माँ का एक अपना किरदार, तो अमीर सुन्नत की ज़िंदगी में माँ का किरदार डेफिनेटली ये ही एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वालिद साहब तो दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। तो इस तरह माँ की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या आपके सामने हो, क्योंकि मुझे आपके ताल्लुक़ से ये मुझे पता चला है कि वो आपके वालिद साहब अपनी माँ के पास गए थे जब आपके भाई अशरफ को कोई तकलीफ़ पहुँची थी। वो था माँ का ही किरदार, माँ का किरदार था। वो क्या था यमीन? एक मरतबा यूँ हुआ कि किसी ने आकर घर पे खबर दी कि वो आपके भाई अशरफ भाई जो है ना, छोटे हैं बड़े हैं? मुझसे छोटे हैं। आपसे छोटे हैं। वो इलेक्ट्रिक की जो मेन पोल है ना, उस पर वो पतंग वगैरह जो होती है, उसको वो निकालने गए होंगे, तो वो करंट बहुत ज्यादा हाई फाई था। वो छोटी उम्र में? हाँ, छोटी उम्र में। वो जैसे ही गए ना लेने, तो करंट ने उसको खींच लिया अपनी तरफ।
اب وہ کھینچ لیا, وہ بچوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا وہ آپ کے بیٹے کو کرنٹ نے پکڑ لیا. اچھا یہاں پر جیسے ہی والد صاحب کو خبر ملی, میں دیکھ رہا ہوں, میں تو زمین پہ گھسیٹ کے چلتا تھا اس وقت بھی, تو میں نے دیکھا تو میرے والد صاحب سیدھا روم میں گئے, دادی کے روم میں گئے. یعنی بیٹے کے پاس نہیں گئے؟ بیٹے کے پاس نہیں گئے, بیٹے کے پاس اپنی امی کے پاس, اپنی امی کے پاس. اور مجھے وہ آج تک یاد ہے, وہ ذہن میں, پورا ذہن میں آ رہا ہے کہ یوں کھڑے ہو گئے والدہ کے پاس. آپ کے والد, میرے والد صاحب, اللہ, ماں میرے بچلے کو بچا لے, ماں میرے بچلے کو بچا لے. کیا مراد تھی اس سے؟ یعنی میرے بچے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, میرا بچہ ماں دعا کر میرا بیٹا بچ جائے. دادی نے بولا ہوا کیا؟ بولا کرنٹ پہ چپک گیا ہے, کرنٹ لگ گیا ہے, وہ چپک گیا ہے, تو دعا کر تو بچ جائے گا. تو میں نے دیکھا دادی کہتی ہے اے اللہ میرے بچلے کو بچا لے, میرے بیٹے کے بیٹے کو بچا لے. یعنی ہمارے میں سمجھ گیا. جب یہ بولا نا جا میرا بیٹا جا, بچا جا, بھاگ تو بھاگ, میرے والد صاحب نے یہاں سے دعا لیے گئے. وہاں پر کسی لڑکے کے دل میں خدا نے کیا ڈالا, یہ ہاتھ اٹھانا تھا. وہاں پر لڑکے نے وہ لکڑی اٹھا کے یوں کر کے یوں پھینکی نا, تو وہ لکڑی ٹچ ہوئی, وہ بتاتے ہیں لکڑی ٹچ ہوئی, بھائی نیچے آ کے گرا. پھر بھائی کو والد صاحب وغیرہ نے اٹھایا, اور وہ ایک وہ جو گدا بچھا ہوا ہوتا ہے تختے پر لکڑی کے, تو تختہ ہٹا دیا, اس لکڑی پہ اس کو بچھا دیا, تاکہ جو بھی کرنٹ وغیرہ وہ اندر میں اپنے وہ کر دے. تو یوں اللہ کے کرم سے یہ ہوا کہ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود خون تو اس وقت دیکھا جائے نا, جو تکلیف ہوئی ہوگی جو کرنٹ کی وجہ سے خون وون سب آزاد ضائع ہو, تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. وہ پھر اس کے بعد تو الحمدللہ وہ بچ گئے, ماحول میں آئے, عالم بن گئے الحمدللہ. میرے ساتھی ہم دونوں نے ساتھی پڑھا امجدیہ میں, میرے کلاس فیلو تھے. تو یہ والدہ یہ نہیں, ہم حالانکہ ہم کلاس میں ساتھی پڑھے امجدیہ میں بھی امجدیہ میں پڑھتا تھا, یہ بھی امجدیہ میں ساتھی. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب نے ساتھی پڑھائی شروع کی تھی, اور بھائی یہ ماشاءاللہ یہ والدہ سے نظامی نے پورا کیا. دعا ہوتی ہے, والدہ کی دعا. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. میرا اپنا فیس بک پیج پر ہفتہ وار دعا کا سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ غروب جمعہ کو غروب آفتاب سے پہلے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے, تو میری ایک روٹین ہے. تو یہ روٹین اللہ کا شکر ہے, شروع میں جب میں بہت پرانی بات ہے, امیر سنت کے ساتھ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا, تو غروب آفتاب کا وقت تھا, تو کہیں جانا ہو رہا تھا, ہم سفر میں تھے. تو میں نے امیر صاحب کو دیکھا کہ اس ٹائم پر آپ دعا اور درود پاک کی آپ نے ایک, اس وقت بڑا ذہن بنا پڑا ہوا تھا, لیکن ذہن بنا کہ امیر سنت نے اس وقت کو بہت ہی اہمیت دی ہوئی تھی کہ قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اس کے بعد ایک ذہن بنا, اور میری اب نیت یہ ہوتی تھی, میری اماں جب حیات تھی تو میں جب کہیں بھی دنیا سے اماں کو فون کرتا تھا جمعے کے وقت, تو اماں میری یہ کہتے تھے سورج غروب ہونے والا لگتا ہے. میں کہا ہاں. تو اماں کہتی تو بہت چالاک ہے, تو ایسے موقع پہ فون کرتے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک عادت تھی, والد صاحب کو بھی میں ایسے موقع پر رابطہ کرتا تھا. تو اب خیر یادیں رہ گئی ہیں, یہ بھی ماضی کی یادیں ہیں. تو کئی ہمارے نوجوان پریشان ہیں, مطلب فزیکلی پریشانی ہے, مینٹلی پریشانی ہے, اچھا فائنینشلی پریشانی ہے, فیملی کی بھی پریشانی ہے, یا فرینڈلی بھی پریشانی ہے. بہت ساری پریشانیاں نوجوانوں کو بھی ہوتی ہیں, یعنی سب بڑوں کو ضروری نہیں ہوتا, پریشانی کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ کے والدین موجود ہیں, ہاں جائیں نا وہاں پر, وہاں ایک دعا ہو جائے گی, آپ کا کام ہو جائے گا. مسائل کا حل تو دعا میں ہے, اور دعا ماں باپ کی, اور اسپیشلی اگر والد کی دعا, تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مطلب ہمیں ابھی پتہ چلا کہ بیٹے کو کرنٹ لگا تو والد سیدھا ماں سے کہہ رہے ماں دعا کر دے میرا بیٹا بچ جائے, اور ماں نے دعا کی. الحمدللہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ ایک اچھا حسن ہے, ایک اچھا گمان ہے کہ ماں کی دعا کی برکت سے یہ کام ہو گیا. اچھا ایسا اس میں ہمارے یہاں پہ الحمدللہ بالخصوص میمن کمیونٹی میں تو یہ کہ بڑی راتوں میں جو ہے نا عموماً والدین کے گھر پہ جا کے اس رات کا کھانا کھایا جاتا ہے, جا کے ہاتھ چومتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں, اور یہ بھی ایک یہ بڑی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک دعا کا سلسلہ وہ ہوتا ہے.
مجھے یاد ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی اور ہم مدینہ طیبہ میں تھے. آپ کے بیٹے حامد اور اماں وہاں پر تھیں. اما حامد کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا تھا. اس کے بعد جب یہ ہوا تھا تو ہوا یہ کہ جب اماں مدینہ آئی تھیں اس رات ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر یہاں پہ جیسے ہمارے گھر والوں کے ساتھ میں ٹھہر جاؤں کیونکہ مجھے کوئی کرے. ہم نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہاں پہ وہ کریں. یہ ہماری جانے کی آخری رات تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے, آپ نے یہاں پر آنا ہے نا. تو میں نے کہا جائے بولا نہیں, آپ جب وہاں تھے تو اپنی امی کے پاس جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ میں نے کہا جاتا تھا. تو کہا کہ یہاں پہ آپ نے آنا ہے. تو الحمدللہ ہم وہاں پہ گئے, گھر والے اور یہ آپ کے ماں اور وہاں پہ بیٹھ کے الگ سے انہوں نے وہ کیا, میں حامد اور ہم بچے سب یہاں پہ باہر. وہ تو واقعی ایسا لگ رہا تھا یعنی وہ آج یہ آپ بڑی رات کا تذکرہ اور فون کا تذکرہ کیا تو مجھے یہ بات یہ اچانک یہ یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر. میری اماں فون پر ہوتی تھی جمعے کو. بالکل مجھے یاد ہوتا تھا میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں یا دنیا میں کسی بھی ملک میں ہوں تو میری یہ روٹین رہی ہے. اب چونکہ میرے والد صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے, میری والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے, میری اماں بھی دنیا میں نہیں ہے, تو کوئی ایسا مطلب کہ چلے گئے تو یہ ہوتا رہا کہ فون کر کے جمعہ مبارک اور دعا کے لیے رابطہ بالکل کرتا رہا الحمدللہ. تو اس سے مطلب برکتیں ملتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کچھ پایا ہو اور پیچھے ماں باپ کی دعا نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ نے دنیا میں کچھ گین کیا ہے, کچھ پایا ہے, چاہے وہ عزت ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے, تو اگر آپ اس پر غور کریں گے تو پیچھے آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی, چاہے وہ آپ کے سامنے دیں یا آپ کے پیچھے دیں. ماں باپ کی دعاؤں سے, ماں باپ کی خوشی سے بیڑے پار ہوتے ہیں. کچھ کال سے, جی کال دیجیے. فضل بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو مدنی ماحول میں کون سے اسلامی بھائی لے کر آئے جب آپ طالب علمی کے دور میں کوئی ماضی کی یاد ہو اور نگران شورا کے ساتھ بھی آپ کی کوئی ماضی کی یاد ہو جو بھولتی نہ ہو, اس بارے میں کوئی ماضی کی یاد شیئر کریں. اس میں یہ ہے کہ مجھے ماحول کے اندر ایک اسلامی بھائی محمد علی ہیں, وہ لے کر آئے اور آپ کی ملاقات بھی میں نے کروائی. تو بس میں یہاں آئے ہم پاکستان, تو یہ لے کر گئے ہمیں. ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی ان کو نماز کے لیے لے جاؤ. لے کر گئے ہم, اور یہ ہماری مسجد حبیبیہ مسجد دورہ جی کالونی کی تھی. تو وہاں پہ ایک سمجھیں کہ میری عمر 7 سال کی 8 سال کی ہوگی, تو ہم سے 2 سال بڑا ایک اسلامی بھائی تھا. اس نے کہا کہ ابھی یہاں درس ہوگا اور اس کے بعد بچوں کا درس ہوگا. بچوں کا درس ہوگا. تو درس ہوا, سورہ ملک ہوئی, اور اس کے بعد ہمارے قاری بلال صاحب جو اب تک ماشاءاللہ ناظم ہیں لالو کھیت مدرسے کے اندر, پیر کالونی کی اسی مشاورت میں بھی ہیں قافلہ ذمہ دار, وہ اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج کی ہم یہ سنتیں سیکھیں گے. پھر ایک واقعہ سنایا, اور واقعہ سنانے کے بعد سنتیں سکھائیں اور دعا سکھائی. یہ ٹوٹل 15-20 منٹ کے اندر یہ سلسلہ ہو گیا. وہ مجھے وہ سلسلہ اتنا اچھا لگا, میں نے کہا بھائی اب تو یہاں پہ آنا ہے. اب اس کے بعد الحمدللہ پھر وہ وابستگی شروع ہو گئی. پھر وہ بچوں کا درس بہت لمبے عرصے تک چلا, میں دیتا رہا, میرے بعد میرا بھائی دیتا رہا, اور اس سے کئی بچے الحمدللہ ماحول کے اندر وابستہ ہوئے, اور کئی سامنے بھی ہیں کہ یہ سلسلہ یہ جاری رہا الحمدللہ. دوسرا یہ کہ جب ان کو دیکھتے تھے نعتیں وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ ہوا, میں بھی اسکول کے اندر تھا. ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف آئی, اپنے نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے, یہ نہیں پتا تھا کہ پڑھ بھی لیں گے کچھ. تو ہوا یہ کہ اسکول کے اندر ٹیچر نے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی نعت سناؤ. تو سنائی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ سنائیے. اچھا, میں پانی پینے کے لیے نیچے اترا, اور پتہ نہیں اس کمرے سے میں گزرا, میں نے دیکھا کہ یہ 3-4 جانوں کو ایک ایک شعر سن کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ سوچتے ہیں. میں نے کہا کہ کیا میں ٹیسٹ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا. پھر میں نے ان کے سامنے پڑھی, کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا. یہ امیر السنت نے مطلب میرے ماحول میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے یہ سالانہ اجتماع جو ہوا تھا اس میں یہ آپ نے پڑھی تھی, اور اس کی کیسٹ آئی تھی, یہ سنی تھی ہم نے. بس ٹیچر نے کہا یہ ہمیں یہ چاہیے تھا. اس طرز پہ وہی والی, کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, اسی دن احمد مختار آ گیا. گھر آمنہ کے سید
خوشیاں مناؤ غم زدوں غم خار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا کامامنا کا دل برو دلدار آ گیا. اب یہ مجھے پوچھا کہ یہ سیکھا کہاں سے؟ میں نے تو کہیں نہیں کہ میں نے کہا میں نے سنا ہی پہلی مرتبہ. وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. میں نے کہا ہماری مسجد میں ہے اس طرح ماحول ہے. اسلامی کا ماحول ہے. گلزار حبیب میں اجتماع ہوئے جو مجھے بولنے کا موقع میں نے سب سنا دیا کہ اس طرح ماحول ہے, اس طرح درس ہوتا ہے ہمارا, یہ ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ساروں کو پریکٹس کرنا. وہ سب کو آپ استاد بن گیا, شروع سے ہی چلتا ہے چلا رہا آپ کے. یہ اچھا مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ نکلی آواز تو میں کیا آواز ہے, کچھ آواز نکلی تو پتا چلا آواز ہے. پھر الحمدللہ میٹرک تک جو ہے نا وہ رول کیا, اور کیا سمجھے کہ نعت خوانی, کیا تقاریر کے مقابلے, کیا بیانات کے, وہ سارا سلسلہ پورے 6-7 سال دعوت اسلامی نے بیٹری ڈال دی تھی نا, بیٹری ڈالتی تھی, وہ چلتی رہی. بالکل. تو نگران شورا کے ساتھ یوں تو انٹریکشن جب مرکزی مجلس شورا بنی, اس سے پہلے بھی زیارت تو ہوئی تھی. سب سے پہلے میں نے نگران شورا کو مکے میں دیکھا. 1995 میں عمرے کے لیے آپ قافلے کے ساتھ آئے تھے دیکھا. پھر اس کے بعد مجلس رابطہ میں آپ تھے اور یہ ترکیب, اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا اور آپ ہمارے پاس آئے. سب سے پہلے اپنی مسجد میں ملاقات ہوئی, آپ نے مبارکباد دی ذمہ داری ملنے پہ, اور پھر آپ نے ہمیں رابطہ کیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک جو مجھے یاد ہے وہ بینکاک کا سفر ہے, تھائی لینڈ بینکاک کا سفر. یہ ایسا معاملہ تھا ایک کہ وہاں 4 اسلامی بھائی جا کے کوشش تو کر رہے تھے, اور اب اتنی بڑی تحریک کی شخصیت یہ آ رہی ہے. اچھا میں نے عبدالحبیب بھائی کو عرض کی کہ بھائی جب ساؤتھ کوریا اور کون سا ایک ملک آتا ہے یہ فار ایسٹ ایشیا میں, ساؤتھ کوریا اور ہانگ کانگ, یہاں کا سفر ہے تو بیچ میں بینکاک پہ, تو بولا رکیں گے تو صحیح, مگر بینکاک میں کیا کریں گے باہر نکل کے. میں نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں ہے معاملہ, وہاں پہ بھی کوشش کیے, کچھ آپ آ کے ضرور دیکھیں. اب ہوا کہ ہوگا کیا, تو خیر وہاں پہ نگران شورا کی آمد سے 2 دن قبل ہم پہنچ گئے, اور پھر وہاں جو اجتماع ہوا کہ اوپر نیچے سارا مرکز فل ہو گیا. یعنی ہمارے بھی دم و گمان تصور میں نہیں تھا. پھر نگران شورا تشریف لائے اور 10 دن قیام کیا. تو ماشاءاللہ وہاں پہ ایک غیر مسلم نے, 2 غیر مسلموں نے اس سفر میں اسلام قبول کیا, اور ایک بڑی اچھی ترکیب یہ رہی. تو سچی بات یہ کہ نگران شورا کو میں نے تمام تر سفر کے اندر, اس کے بعد پنجاب کا ایک 10-12 دن ساتھ سفر رہا, وقت کا بہت پابند پایا, جو سچی بات ہم میں نہیں ہے, اس میں کوتاہی ہے. مگر یہ کہ نگران شورا ٹائم کے اس کے تھکاوٹ ہوگی, پھر بھی اس کے باوجود کئی چیزوں پر وقت پر پہنچنا اٹھنا, تو اس سے سچی بات ہے فائدے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا ساتھ, اور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے مشورے میں تو واقعی کچھ نہ کچھ الحمدللہ یہ سیکھنے کو ماشاءاللہ ملا. بہت اچھا. کہ ناظرین کو یہ بتاؤں, میری شاید دعوت اسلامی میں آنے کے بعد پہلی ہی 12ویں ہوگی, ایک ہی 12ویں اب تک ایسی ہے, یعنی 12 ربیع الاول کے وہ ایام کہ جو میں نے امیر سنت کے ساتھ نہیں گزارے, اور یہی ہے تھائی لینڈ بینکاک کے اندر جو 12ویں, کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں 12ویں شریف کا نہ اجتماع ہوتا ہے, نہ 12ویں شریف کی محفل ہوتی ہے, نہ 12ویں شریف کا کوئی جلوس ہوتا ہے. تو وہاں کے کچھ ماشاءاللہ عاشقان رسول تھے درد مند, انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ کچھ کریں. تو پھر میرا ملٹیپل ویزا تھا, تو میں ہانگ کانگ سے عبدالحبیب بھائی سے مشورہ کیا کہ یار ملٹیپل ویزا ہے, ہانگ کانگ بھی ہو گیا, واسطے میں بینکاک رک نہ جاؤں, پرمیشن لینی پڑے گی, پورا ایک ماحول بنانا پڑے گا, مشورے کرنے پڑیں گے, اگر محفل کرنی ہے, جلوس میلاد کی ترکیب بنانی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹائم دینا پڑے گا. تو اپنے بیٹھیں گے تو اسلام میں شاید جمع ہو جائیں گے. عبدالحبیب بھائی نے ماشاء اتفاق کیا, پھر میں وہاں بیٹھ گیا. تو کچھ اور بھی دوسرے ملکوں سے, دبئی وغیرہ سے حاجی نور محمد اور یہ سب آگے تھے, ہند سے اسلامی بھائی ذمہ دار, یہ سب آ گئے, سری لنکا سے. تو اب پرمیشن بھی آ گئی, جلوس کی پرمیشن آ گئی. اب اچھا میں یہ وہ یار اب محفل تو رکھنی ہے, تو ایک ہال کیا انہوں نے, ہمارے اسلامی بھائیوں نے, کہ ہال میں کریں گے.
ہال ابھی ہال کی سائز دیکھے کہ یار یہ ہال تو بہت چھوٹا ہے, تو یہ ہال کیسے ہوگا؟ تو کہا اب یہ ہے. تو خیر ہال کی ترکیب بھی بنی تو کچھ نہ کچھ اسلام بھائی ہال میں بھی جمع ہو گئے, فرسٹ ٹائم جمع ہوئے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ محفل تو ہماری ایک اپنے انداز سے ہوتی ہے, نعت خان کہاں سے لائیں گے؟ تو ہمارا ایک مین نعت خان جو ہوتا ہے جس کو مرکزی نعت خان کہتے ہیں, کہ جو پوری محفل کو چلاتا ہے, سنبھالتا ہے اور آخر تک لے کے جاتا ہے, وہ ہمارے نعت خان حاجی فضیل تھے. اور ہمارا نعت خان ہی نہیں تھا کہ وہ حاجی فضیل پڑھیں گے. تو محفل ہوئی وہاں ہال میں. اب ہال کی محفل گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی محفل تھی, وہ ختم ہو گئے. اب کیا کریں؟ جب سحری صبح شادی کے وقت کو تو ابھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے باقی تھے, تو اب کیا کرنا, ہال کا ٹائم ختم ہو گیا. ہمیں بھائی سارے فیضان مدینہ پہنچو, سارے فیضان مدینہ پہنچے. وہاں پر کچھ تو کچھ ہم کرتے رہے. پھر ایک فیضان مدینہ میں ایک فلور پر باقاعدہ صبح صادق شہری کا اہتمام ہوا, صبح صادق کی محفل ہوئی. اور وہ جیسے محفل ہوتی ہے ہمارے یہاں مولود کی گھر ہی ہے چولا, تو یہ ہمارا مین نعت خان جو تھا نا. اچھا میرے پاس ذمہ داری کچن کی تھی, تو میں تو کچن میں وہ سب کو سحری اور اس کی ترکیب وہ کر رہا تھا. اتنے مجھے کہا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں تو ویسے ہی مجھے نگران شورا نے کہا ہاتھ دھو کر آؤ اور چلو اپنے صبح 12 منانے. میں نے کہا کہ بھائی یہ اسلامی بھائی بولا آپ ہاتھ دھو کر آ جاؤ, فٹافٹ وضو کر کے آ جاؤ. نہیں, آپ نے جب یہ بتایا نا, جب واپسی پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پوری مین ہمارے نعت خواں, تو میرا سینہ بھی اتنا بڑا چوڑا ہو گیا نا کہ چلو میرے ساتھ رہنے کا اتنا ٹھیک ہے, چلو اب آپ کے لیے یہی کافی ہے, آپ اسی سے خوش ہو جائیں. چلے کال دیجیے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی امین بھی موجود ہے. حاجی امین صاحب سے یہ پوچھیے کہ آپ ماضی کی یاد میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے متعلق کون کون سے ملک میں آپ نے سفر کیا ہے, اور ایک کلام حاجی امین سے سننا ہے جو ہمارے ملک میں آئے تھے اور ٹرین میں گئے تھے. ہم اسپیشل ٹرین کر کے گئے تھے اجتماع کے لیے, 3 دن کا اجتماع تھا. اس میں بہت مشہور کلام پڑھا تھا آپ نے, حاجی امین صاحب نے, جلوہ دکھاؤ مدنی مدینے والے. جواب دیں. جی یہ ہند کی بات ہے, احمد آباد. وہاں سے ہم لوگ جب گئے تھے تو احمد آباد سے یہ تقریباً یوں سمجھے کہ 21 بوگیوں کی پوری ٹرین, 21 بوگیوں کی, اور وہ اجتماع تھا وہاں پر ہند میں, کانپور میں. اچھا میں بھی اتفاق سے وہاں پہ یعنی الحمدللہ اجتماع موجود تھے فضل بھائی ساتھ میں. پھر ہم لوگ گئے تھے بھی تقریباً ساتھ ہی گئے تھے, اور الحمدللہ اس میں سفر میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہی تھے, 21 بوگیوں پر مشتمل. السلام علیکم. تو الحمدللہ یہ اجتماع بھی خوب رہا. اچھا اس اجتماع میں جاتے وقت اور آتے وقت فضیل بھائی بھی ساتھ میں تھے. ہر بوگی میں ملاقات کا سلسلہ اور مدنی فیس, یعنی یہ مجھے بولتے کہ آپ نے یہاں سے نعت پڑھنی ہے اور 2-3 شعر سنائیں گے, پھر آپ جب آئیں گے نا بوگی میں جیسے ہی, تو آپ جو انشاءاللہ ہم سے فیس مانگیں گے نا. فیس میں کتنے پیسے تھے؟ فیس سے مراد یعنی مدنی فیس تھی کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی, سننے والوں کو غلط میں بھی نہ ہو گیا ہر بوگی پر پیسے, یعنی مدنی قافلے میں سفر کرنا, اس وقت داری وغیرہ. ہماری اپنی دعوت اسلامی کی تنظیم میں ایک خوبصورت اصطلاح مدنی فیس, یعنی آپ کو 3 دن کا مدنی قافلہ دے دیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں. نیک نیتیں یہ مدنی فیس کے طور پر لی جاتی ہے. کوئی دارِ شریف کی نیت کر لیتا تھا, کوئی امامہ شریف کی نیت کر لیتا تھا, تو ٹھیک ہے اب امام شریف کی نیت کرے, میں آپ کو 2 شعر سنا دیتا ہوں. تو یہ ایک مدنی فیس دعوت اسلامی میں یہ بڑا تنظیمی طور ہمارے یہ کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ نا وہاں تک پہنچے نا, تو اس وقت تک تو تقریباً آدھی ٹرین تک تو ہم لوگ نے ملاقات کر لی تھی, کہ آدھی ٹرین نا پوری ہو گئی ملاقات کرتے کرتے. مگر وہ جب اصل میں ٹائم یوں بھی لگ گیا کہ وہ سب کو خالی ہاتھ نہیں ملانا تھا, سب کو یوں گلے لگ کے ملاقات کرنی. آپ کو ہاں, کہ مطلب گلے لگ کے آپ ملاقات کریں گے, اور پھر جو بھی مانگیں گے نا آپ وہ پورا کریں گے. اللہ کے کرم سے اس کے بعد میں نے بھی وہ محسوس کیا کہ جن سے مدنی قافلوں کی وہ باتیں ہوئی تھی, دوسری داریوں کی, زلفوں کی,
3 दिन के मदनी काफिलों की, 30 दिन के मदनी काफिलों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अमल पाया और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इस पर वो कलम और वो कलाम था उसके चंद अशार। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, आका दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, आका दीद तेरी है ईद मेरी, जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ, हमें भी जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। सदका अपने नवासों का, आका ज़ैनब के महापारों का, दुख रे मिटाओ आका, दुख रे मिटाओ मक्की मदनी, दुख रे मिटाओ मक्की मदनी। हम हैं गुनाहों में डूबे हुए आका, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, जैसे निभाओ आका तेरे निभाओ मक्की मदनी, तेरे निभाओ मक्की मदनी, आका दर पे बुलाओ, बुलाओ दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। माशाअल्लाह। आपके ताल्लुक से एक अमीन भाई को शायद इस बात को सुनना चाहेगी, और जो मेरी मालूमात में है कि बचपन से ही पाँव का आपके साथ प्रॉब्लम, ये पैदाइशी एक तरह से प्रॉब्लम चला आ रहा है, लेकिन बचपन से आप बैसाखी पर नहीं थे, तो आपका अंदाज क्या था? मैं और उस वक्त सुना है कि आप कुछ घर के बाहर कुछ बेच के अपना गुजारा करते थे, कोई अच्छा, क्या था ये सारा? ये मैं बचपन में यानी मुझे काम का शौक बहुत था, कमाओ कि मैं कुछ अपने अपने मतलब क्योंकि मैं रिंग कर रहे ना, रिंग जमीन पर जो घसीट के बंदा घसीट के चलते हैं ना, और वो वक्त भी मैंने जो अपना गुजारा वो आज तक मुझे याद है। यहाँ तक कि मैं मोटी मोटी पेंटें पहनता था, यानी शलवार पहनूं ना तो वो मेरे लिए ना काफ़ी होती। मैं पेंट पहनता इतनी मोटी कि वो पेंटें भी घिस के जो है ना जाती थी, ख़त्म हो जाती, यहाँ तक कि वो मेरे घुटनों को जो है ना वो मेरे पूरे जख्मी हो जाते, घुटने का हिस्सा, तो ये सब जख्मी हो जाते। मगर मुझे ये भाई इस माजूरी में आपको ये था कि मैं मतलब पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पाँव पर खड़ा होऊंगा, बस ये हुआ ना? उस वक्त से मेरा ज़हन था कि यार मतलब कि अपने को कोई यानी रहम नहीं खावे अपने ऊपर कि ये माजूर है, और ये मुझे अपने पाँव पर खड़ा होने का ज़हन था, बस कि अपने पाँव पे खड़ा हो, मतलब अपना रोजगार खुद कमाओ। हाँ, अपने रोजगार हो। अच्छा, उस वक्त मैं यूं भी करता था कि घर से छोले वगैरह बना लेता उबाल के, और आलू भी बना लेता, ये सब मैं कर लेता था। अच्छा, हाँ, खुद से मेरा शौक भी था कि पका लूँ, ये कोई चीज़ कर लूँ ये, क्योंकि चावल वगैरह भी कभी कभी मैं घर में ना, चावल घर वाले नहीं हो ना तो सालन बना के गए हो ना तो मैं चावल बना लेता था। अब सालन की तरकीब बन सकती, अब सालन की भी बन सकती है इंशाल्लाह कभी आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। छोले, सालन, चावल, अब नहीं ठीक है, कोई नहीं इंशाल्लाह। तो
وہ اس وقت یہ بنا کہ پھر میں نیچے اپنے گھر کے نیچے وہ تھوڑا سا ٹیا لگا کے وہاں پہ بیٹھ کے میں پتیلا وغیرہ لگا کے بیٹھ جاؤں کہ یہاں پر بھلے بیچنا ہے اور کچھ پیسے کمانا ہے. یہاں تک کہ اس وقت واٹر بال جو پانی کے بال ہوتے تھے یوں یوں کھیلتے تھے, غبارے, جی ہاں, تو یہ بھی لے کر میں پمپ وغیرہ لے کر رنگین بچوں پانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز, یعنی مطلب اپنا کاروبار کرنے اپنا کا. کوئی بھی کام کرنا ہے مجھے, اس طریقے کا الحمدللہ اس وقت میرا ذہن تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی کام کاج یا والد صاحب ماشاءاللہ وہ سب ویل سیٹلڈ تھے, مگر ان کو یہ فضل بھائی یہ جو انہوں نے جملہ کہا نا ہمارے حاجی امین نے, جی اور میری تھا کہ یہ جملہ لوگوں تک پہنچے جی کہ لوگ اپنی معذوری کو مجبوری بنا کر لوگوں پر بوجھ بن جاتے ہیں. اگر آپ خود اعتمادی کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راستے نکال آتے ہیں. کیا کہتا ہے جمین؟ بالکل, آپ نے ان کا ایک ذہن بن گیا کہ میں نے خود اعتمادی کے ساتھ جینا ہے اور خودداری کے ساتھ جینا ہے, اور میں نے یہ نہیں جینا کہ مطلب مجھے کوئی آ کر دے کر چلا جائے, کوئی رحم کھا کر چلا جائے. یہ ساری چیزیں ان کی نہیں ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کے دل میں ڈالا نا کہ میں نے اس طرح رہنا ہے. وہ پھر اسباب بن جاتے ہیں, آدمی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ آگے بڑھتے وہ اس وقت اچھا والد صاحب, انہوں نے, والد تو والد ہوتا ہے نا, بے شک انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس ٹائم پر بھی, یعنی یوں سپورٹ کیے تھے. میرے جو بھی معاملات ہوتے نا, یعنی گھر کے معاملات, اخراجات کے معاملات, اس میں پورا مجھے سپورٹ تھا. میرے یہاں تک کہ عید کے کپڑے خرید کروانے, جوتے بنانے, یہاں تک کہ 1 پاؤں کا جوتا 1 بناتے تھے. وہ والد صاحب جوتے والے کے پاس لے جاتے مجھے کہ ان کا آپ نے جوتا ہے نا, ان کے ناپ کا 1 جوتا آپ نے یوں کر کے ڈبل بنا دیں تاکہ یہ میرا بیٹا پہنتا رہے اور یہ چلتا رہے. اس کے لیے کسی چیز, یعنی جو دوسروں کے لیے وہ ایک والد صاحب اور فیملی کی طرف سے جو ایک بچے کے لیے جو ایک سپورٹنگ پورا تھا, لیکن آپ کی اپنی طبیعت کا اس میں ایک الگ وہ میرا تھا. اچھا الحمدللہ. اچھا پھر میں زمین پہ گھسیٹ کے, والد صاحب بھی ہوتے, والدہ بھی تھا, دل تو پسیجتا ہے کہ مطلب بچہ کب تک رینگے گا. اچھا میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ ایک میں نے ڈاکٹر ڈھونڈا ہے, وہ تمہاری آ کے پاؤں کی مالش کرے گا ڈیلی, اور وہ تمہیں وہ کچھ ایک کرنٹ لگانے کی مشین ہوتی تھی, اس سے تمہیں تھوڑا ہلکا ہلکا کرنٹ بھی دے گا اور اس سے پاؤں تمہارا ان کا وہ دورانیہ شروع ہو جائے گا. وہ آتا رہا میرے پاس, وہ تقریباً اس وقت میں بتا رہا ہوں جب میں 10 سال کا ہوں گا, 9-10 سال کا, اس وقت ایک دن کی وہ ہے نا 40 روپے لیتا تھا آ کے, بہت ہوتے تھے 40 روپے اس وقت. اچھا ڈیلی آوے, ایک دن چھٹی نہیں کرے, اتوار تک کی چھٹی نہیں کرے. اچھا وہ بھی عرصے تک, سال سے بھی زیادہ ہو گیا تھا, کرتے وہ بھی بیچارہ ہے نا, وہ بولتا ہے یار آپ کے خرچہ ہوتا ہے, فرق محسوس مجھے نہیں ہو رہا ہے, اب بیٹا میں کیا کروں. تو میں نے کہا انکل آپ کریں, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا میں بیساکھی لے آتا ہوں آپ کے لیے, آپ بیساکھی پہ چل کے دیکھیں, ہو سکتا ہے بیساکھی سے ہی آپ کا سہارا ہو جائے. وہ بیساکھی لے کر آئے, انہوں نے مجھے کھڑا کیا, میں نے جیسے بیساکھی لی اور کھڑا ہوا, اور جیسے ہی چلا نا سیدھا جا کے زمین پہ, یعنی سیدھا پہلی بار میں منہ کے بل جا گر گئے. مجھے بولے کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. دوبارہ مجھے چلایا, واپس گرا, مجھے واپس کھڑا کیا, کرتے پھر میں نے بولا اب مجھے چھوڑ دو, اب میں بغیر سہارے کے میں خود چلوں گا. بیساکھی آپ کو بیساکھی کے ساتھ ہی مدینے بھی چلے. الحمدللہ. پھر میں چلتا رہا الحمدللہ. پھر یوں میرا بیساکھی پر چلنے, پھر بیساکھی پر چلتے میں مسجد میں بھی جانے لگا ہمارے علاقے کی. اور ایک مرتبہ محرم کے دن تھے, ہمارے محرم کے دنوں میں وہ مسجد میں 10 دن شیرنی تقسیم ہوتی ہے, تو بچوں کی لائن لگتی, تو لائن میں بھی بیٹھ جاتا کہ مجھے بھی شیرنی ملے گی. انہوں نے وہ, اچھا یہ جو واقعہ ہے نا, یہ بیساکھی سے کچھ ٹائم پہلے کا ہے. اچھا جب میں رنگ کے چلتا تھا. اچھا وہ ہوا کیا کہ وہ لائن میں لگا ہوا تھا, کسی نے بول دیا کہ وہ ان کو اس نے ڈبل لے لی. اب وہ میں نے کہا, وہ بانٹنے والے نے کہا ڈبل لے لی,
اس نے جو مجھے پیٹا ہے نا، پیٹا ہے؟ کیسا پیٹا ہے معلوم ہے؟ اچھا آپ نام وغیرہ تو نہیں میں بتائیں گے؟ نام نہیں لوں گا، مجھے جو جگہ پیٹا کا ہے بھی نا نام نہیں بتا۔ وہ ایسا انہوں نے جو مجھے پیٹا ہے، وہ آج تک مجھے پیٹ یاد ہے کہ کیسا پیٹا تھا۔ اتنا پیٹا آج صاحب، اتنا کتنی عمر پیٹا ہوگی آپ کی؟ کہ میں گھسیٹتے ہوئے واپس گھر پہ گیا۔ 8-10 سال کی عمر تھی؟ یہ 8-10 سال کی، یہ میں گھسیٹتے ہوئے گھر پہ گیا اور اپنی سیڑھیوں پر، مجھے جو اپنے گھر کی سیڑھی ہے نا، وہاں پہ ایک آدھے گھنٹے تک روتا رہا۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے جس کو مارا تھا نا وہ معذور تھا اور اس نے ڈبل وغیرہ نہیں لی تھی۔ اب وہ اس کو احساس ہوا یار میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ اب وہ اتنی ساری شیرنی لے کر آیا اور اب مجھے منا رہا ہے۔ اب میں اس وقت وہ پھر میں نہ مانوں۔ آپ تو اس میں بھی، اچھا یہ بچپن سے ہے؟ اب وہ مجھے منائے میں نہ مانوں، وہ بہت کر کے وہ منایا، تو پھر وہ اتنی ساری شیرنی بھی دیکھ وہ لی مل تو رہی تھی نا، تو پھر وہ نہ کر کے پھر لے لیا میں نے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ شیرنی اگر مسجد کی نیاز کی تھی تو پھر شاید اس کا مسئلہ چینج ہوگا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو منانے کے لیے پھر اپنی جیب سے خرید کر لائے یہ ماحول میں آنے کے بعد ہے نا، مجھے اس بات کا خیال گیا آیا کہ یار اس ٹائم پہ انہوں نے میں نے لے تو لی تھی، شیرین دیتی تھی، یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ اپنے جیب سے خرید کے لائے ہوں آپ کے لیے، یہ اس نے زن کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ واقعہ آج تک مجھے یاد ہے پورا۔ یہ ایسے واقعات مساجد میں بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ بچے، چلے یہ تو قصور ہی نہیں تھا ان کا اس طرح کا کوئی بھی، اور غلط فہمی میں جو ہوا، اگر مثال کا تو اگر وہ قصور ہوتا بھی، ڈبل نے ٹپل لے لی تب بھی مارنا کیا؟ تو امیر سنت کا ایک واقعہ بھی آپ نے کو یاد ہوگا، آپ امیر سنت فرماتے کہ ایک دفعہ میں نماز میں آگے کھڑا ہو گیا، چھوٹا تھا، تو کسی نے یہ ہاتھ پکڑ کے چل پیچھے کر کے یہ مجھے ہٹایا، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مطلب کہ مسجد کا ہو گیا، ورنہ ایسے تو پھر بچہ دوبارہ مڑ کر مسجد میں آئی نہیں۔ کس طرح امیر سے فرماتے ایک دفعہ میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، تو جو مجھے وہاں سے ہٹایا تو اب تک وہ یاد ہے۔ تو بعض اوقات بچپن میں کی گئی اس طرح کے لوگ کر دیتے ہیں بچپن میں لوگوں کے ساتھ واقعات، وہ بھولتا نہیں ہے بچپن کا وہ واقعہ۔ ہمیں بھی ہمارے بچپن کے کچھ واقعات مجھے اپنے ماضی کے ایسے یاد ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں وہ واقعات جو بچپن میں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا، استاد نے بعض اوقات، ٹیچر نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، مارا ہوتا ہے، پیٹا ہوتا ہے، ڈنڈے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات بلا وجہ کی ڈانٹیں پڑ گئی ہوتی ہیں۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے بڑوں کو۔ اگر مثال کے طور پر بچے نے فار ایگزامپل کیا، یہ حاجی امین کا واقعہ، اگر انہوں نے ڈبل لے بھی لی تھی، تو اگر کوئی ایسا ہے بیٹا اس طرح ڈبل نہیں لیتے نا، پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا، تو آدمی ضد تو نہیں کرے گا یا مطلب آپ سے لڑے گا تھوڑی۔ لیکن ہمارے یہاں جو عموماً مساجد میں یا اس طرح کے اور جگہوں پر بھی جو بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو ہے نہیں، پھر نابالغ، اب یہ جس اپنی عمر کا ایسا بتا رہے، وہ تو آئے ان سے معافی مانگی، ان کو راضی کیا یا جو بھی تھا، اور نابالغ تو خیر معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو اگر آپ نے اگر میں نے قصد معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو معاف ہونا چاہیے، پھر معافی کیسے مانگے؟ تو ہمارے بعدوں کو تو ہوتا ہے بچے کو، یعنی میرا یاد ہے حاجی امین، میرے 2 بیٹے ہیں نا، ایک بیٹے کا میں واقعہ سنا، نام نہیں لیتا، وہ میرے ساتھ تھا، اور ایک ہم کہیں تھے، ایک اسلامی بھائی نے اتنی زور سے اس کی پیٹھ پر تھپڑ ماری کہ ایسا لگا اسے تھپڑ اس کی پیٹھ پہ نہیں ماری، جیسے اس سے گھوسا میرے دل پر مارا تھا، یعنی میں ہل گیا تھا نا یار، تب اس کو رحم نہیں آیا یار، ایسی کھینچ کر اس سے تھپڑ ماری تھی۔ ہو سکتا ہے بچے نے کوئی شرارت کی ہو، لیکن یہ ہوتا ہے بعض کی عادت ہے کہ مارتے ہیں نا بچوں کو۔ اچھا بعض اوقات طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ایسے مار دیتے، مزہ مار دیتے، چوٹی مار دیں گے، وہ دانتوں سے کاٹ لیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، تو بچوں کو لگتا نہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ تو ایسی کوئی حرکت کہ اگر خدا نخواستہ کی ہے جس سے بچپن میں آپ نے کسی پر زیادتی کر دی ہے، چاہے وہ استاد ہے یا جو بھی ہے، والد ہی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ نے اپنے نابالغ بچوں کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو اس ٹائم میں تو وہ معاف کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا، تو پھر دعا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ بالغ ہونے تک زندہ رہے اور آپ معافی مانگ سکیں۔ اور بچوں کو چاہیے، وہ جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں، حق تلفیاں معاف کرتے ہیں نا، تاکہ آپ کے والدین پر آپ کی طرف سے کوئی حقوق نہ رہ جائیں۔ کالس لیتے ہیں امین بھائی؟
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کی کوئی عید کی ماضی کی یاد ہو مدینہ شریف کی تو وہ ارشاد فرما دیجئے۔ حاجی امین صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے مدینہ شریف میں کوئی نعت کی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ حاجی فضال صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کی ماضی کی یاد مدینہ کی ہو، آپ باپا جان کے ساتھ کتنی بار مدینہ شریف گئے ہیں اس کی بھی ارشاد فرما دیجئے۔ جی 3 in 1۔ سب سے پہلے حافظ مدینہ شریف میں عید تو گزاری ہے میں نے الحمدللہ، ماہ رمضان میں مدینہ شریف پہنچا ہوں، اور عید ایک یا اس سے زیادہ مرتبہ مدینہ پاک میں عید کا گزارنا یاد تو آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ شورا سے پہلے کی بات کر، مرکزی میتی شورا بننے کے بعد پھر یہ نہیں ہوا۔ شورا مرکز میں شورا بنی تقریباً 2000 میں، تو 2000 کے آخری مہینوں میں شورا بنی تھی۔ اس سے پہلے تو رمضان مبارک میں بھی حاضریاں ہوئی ہیں اور عید بھی وہاں گزارنے کی سعادت ملی ہے، اور عید کو وہاں ہوتی ہے دادا پیر قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے یہاں ایک دعوت ہوتی ہے سبحان اللہ۔ عید کے دن، شاید آپ نے بھی میں تو عید نہیں آپ نے ساتھ وہ دعوت ہمیں یاد رہتی ہے، کیونکہ دادا پیر حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس وقت آپ کے شہزادے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب علیہ رحمہ حیات وہ حیات تھے، اور ان کے پاس امیر رسول کے ساتھ بھی حاضریاں ہوئی تھی ان کی بارگاہ میں۔ تو وہ ایک اور بھی خیر واقعات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی ہمارا مختصر سا ہوتا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ مدینہ شریف کا واقعہ یہ کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ یوں ہوا کہ میرا مدینہ شریف کا جانے کا وہ ارادہ ہوا، تب وہ پانی کے جہاز میں ہم جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں سفینہ آخری سفینہ عرب آخری جہاز تھا وہ، اس کے بعد سفینہ اس کے بعد ختم ہو گئے۔ تو مجھے پتہ چلا اسی جہاز میں امیر اہل سنت بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور پورا قافلہ ہے۔ اچھا اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی مطلب کروا لیا تھا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بعد میں جب پتہ چلا نا، اب میرے دل میں اب پہلے تک تو کچھ نہیں تھا، اب وہ ہوئے کہ یار میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں۔ اب بے چینی مارے مجھے، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ اچھا جب صبح جب جانے کا وقت آیا نا، تو فجر کی نماز پڑھ کے میں والدہ کے پاس ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ والدہ کہتی کیا ہوا، مدینہ شریف جا رہے ہو، خوشی کا موقع ہے، اس میں کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ تو جا رہا ہوں، مگر حضرت صاحب کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں۔ وہ بولا حضرت صاحب بھی تو ہوں گے اسی جہاز میں۔ تو میں نے کہا چل نہیں ہوں گا نا میں، وہ چل کا وہ اب والدہ بولے جی چل کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا چل یہ ہوتا ہے کہ جو چل ہوتا ہے نا وہ حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو والدہ نے بولا تو اس میں چل ہو جا، تو چل ہو جا۔ تو میں نے کہا یوں نہیں ہوتے ہیں وہاں، چل کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بولا تو میں دعا کر دیتی ہوں تمہارے لیے۔ ماں میری والدہ مجھے بولتی ہے میں دعا کر دیتی ہوں تیرے لیے کہ تجھے حضرت صاحب ایسا ساتھ رکھیں گے کہ کہیں پہ بھی تجھے الگ نہیں چھوڑیں گے۔ واللہ یہ میری والدہ نے مجھے دعا دی کہ میری دعا ہے جا میرا بیٹا، تجھے حضرت صاحب کہیں پہ بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جہاز سے لے کر واپسی تک تو ساتھ ہی رہے گا اور ہر جگہ پہ تو ساتھ رہے گا، اب رونا بند کر۔ جب میری والدہ نے عمر کیا دی آپ کی؟ میری عمر تھی، ان کو تو نہیں پتا ہوگا فضل بھائی کو، وہ ساتھ تھوڑی تھے رونے میں۔ 89 کا واقعہ ہے، لگا لے سب۔ آپ حساب تو آپ بتاؤ گے نا، چھپا کیوں رہے؟ تقریباً 30 سال ہوگی، 30 سال کی عمر ہوگی، ٹھیک ہے۔ 25 سال۔ ہاں اصل میں وہ آپ کا ماں کی دعا اور آپ کا رونا، تو اس پہ مجھے عمر یاد 25 آئی سال کہ عمر کا پتہ ہو نا تو اس میں زیادہ وہ 25 سال کی عمر۔ اچھا والدہ نے جب مجھے دعا دی نا، حقیقت میں کہوں
اچھا میری والدہ بھی رو پڑی ہے مجھے روتا دیکھ کر نا, اور مجھے دعا دی نا, تو میرا دل ایسا یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ابھی مجھے حضرت صاحب نے فرما دیا کہ مطلب ہے نا تو ہو گیا چل. اب میں گھر سے جب نکلا تو سب اسلام بھائیوں نے, ہمارے الطاف بھائی تھے ہمارے نگراں, انہوں نے وہ سب بس وغیرہ تیار کی ہوئی تھی, سب اسلام بھائیوں نے کہا تھا ہم چھوڑنے آئیں گے آپ کو وہاں پر سفینے پر, صفی کے باری. اب یہ سب ہم ان کے ساتھ چلے وہاں پہ, پھر وہ میں اندر میں پہنچ گیا. جہاز میں جب پہنچ گئے نا تو وہ جہاز کے کیپٹن نے جو ہے نا وہ مٹھائی لے کر آئے نا, تو یوں پیش کی نا کہ وہ چکھیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا وہ چونکہ ہم سب جو ہے نا وہ روزے سے ہیں, تو مجھے بولا یہ جو ہے نا ان کا روزہ نہیں ہوگا. مجھے کہا آپ تو جہاں ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. تو میں نے وہ بالکل شرمندہ, پھر بولا, پھر میں نے مٹھائی وغیرہ وہ چکھ لی. پھر حضرت صاحب نے مجھے الحمدللہ, جہاز میں یہ تھا کہ میری نچلے حصے کی سیٹ تھی جس کو ہم گراؤنڈ فلور بھی نہیں, بیسمنٹ بولتے ہیں. اوکے, بیسمنٹ میں میری ٹکٹ تھی. امیر اہل سنت نے یہاں سے میرا شروع ہاتھ پکڑا. امیر اہل سنت نے مجھے اپنے گراؤنڈ فلور پہ, ہمیں جن کے قافلے والے تھے اس میں لیا, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مجھے پھر اپنے ساتھ اوپر کے فلور پہ لیا. پھر یہاں سے کرتے کرتے پھر ہم مکہ پہنچے, مکے میں چل کیا. پھر مدینہ شریف پہنچے, مدینے کو چل کیا. پھر ساتھ رہے الحمدللہ 2 ماہ کے مدینہ شریف کا سفر ہوا امیر اہل سنت کے ساتھ. ماں کی دعائیں ساتھ چلتی, یہ ماں کی دعا. سبحان. اور یہ میرا سفر مدینہ جو تھا نا, یہ اس وقت سے لے کر آج تک کا یادگار سفر مدینہ تھا. اسی میں تو خوشا جھومتا جا رہا ہے سفر. اسی سفینے میں پڑھیں سنیں. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. واہ. تو مدینہ پاک میں پہلا کلام کوئی یاد آتا ہو جب مدینہ پہنچے ہو اور آپ نے سب سے پہلے کوئی کلام پڑھا ہو؟ مجھے الحمدللہ یہ یاد ہے. شکریہ آپ کا سلطان. یہ فرمائش تھی. شکریہ آپ کا سلطان, مدینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان, مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے
اسی میں واپسی پر کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، یہ بھی اسی میں تھا. اور اسی امین بھائی کو لقب امین بھائی کو وہ ملا نا، دشت طیبہ، بلبل دشت طیبہ. یعنی امیر اہل سنت یہ کلام اتنا سنتے ہیں واپسی پر، اور واپسی بھی جب بھی کہیں محفل اس ٹائم کے بعد محفل ہوتی نا، امیر اہل سنت بس آ کے فرماتے ہیں وہی کلام. ان کی شادی تھی تو شادی میں امیر علیہ سنت تشریف لائے. حاجی شبیر نے نعت پڑھی، حاجی مشتاق کو میں نے وہ پہلی بار دیکھا، انہوں نے نعت پڑھی. اور اس کے بعد جیسے امیر علیہ سنت تشریف لائے تو یہ تھا کہ ملاقات فرمائیں گے. فرمایا کہ لوگ ملاقات کرتے رہیں گے، امین بھائی اب شروع ہو جاؤ، کاش دشتے تھے باب شادی یہ شادی کی یعنی محفل ختم ہو چکی تھی، کھانا بھی لوگ کھا چکے تھے. امیر علیہ سنت تشریف لائے، لوگ ملاقات کر رہے ہیں، امیر علیہ سنت رو رہے ہیں، اور یہ ملاقات یہ چل رہی ہے. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشتے
جاتا کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا کاش پر کر دیتے پاؤں سے میں رہتا رنجیدہ ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا واہ، اللہ اللہ. آپ کو کوئی مدیح آپ کے مدینہ لیے شریف کے حوالے سے میری اب تک امیر سنت کے ساتھ حاضری نہیں ہو سکی، یہ افسوس کی ظاہری بات ہے. صلاح کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، مگر یہ بات جیسے امیر سنت سنے نا تو بڑے اس پر جو ہے نا وہ مسکرائیں. یہ بھی ایک یاد ہے کہ میں جا نہیں سکا اور کوشش بہت کی، مگر ایک سال پہلے چل مدینہ ہو بھی گیا، مگر اس سال سفر نہیں ہوا. جس سال سفر ہوا اس سال مطلب اذن نہیں ملا. بس انتظار میں. رمضان میں جو مدینہ شریف کا قافلہ تیار ہوتا تھا، تقریباً ہر سال ہی ترکیب بنتی تھی. جی جی ایک سال ایسا ہوا کہ اسباب نہیں بن پائے تھے. صحیح. قافلے والوں کی باقاعدہ محفل تھی، تو محفل ہوئی، بڑے باپو شریف کے یہاں محفل ہوتی تھی. صحیح. اب محفل ہوئی اور محفل میں میرے اسباب نہیں تھے، اور وہ سارے اتنے ساتھ والے تھے، سارے جا رہے تھے چھوڑ کر. اس محفل میں زاہد بھائی نے کلام پڑھا تھا. وہ کلام نہیں بولتا، مجھے پتا میں کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو زاہد نے کاش ہم کو بھی مدینے کی نظر، کاش ہم کو بھی مدینے کے نظارے ہوتے، دم نکلتا تھو قدموں میں تمہارے ہوتے. میری قسمت میں نہیں گر جو مدینے آنا، خواب میں کر دو کرم اے میرے آقا اتنا، آنکھ کھلتی تو دیدار تمہارے ہو. تو کچھ الفاظ آگے پیچھے ہے، یہ پورا کلام پڑھو. اس کو جو میں کیا کروں، کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساتھی چھوڑ کے سب جا رہے تھے، سوئے تھے وہاں جانے والوں مجھے چھوڑ کر جانا. ایک اندر میں کوہرام مچا ہوا تھا نا، اندر میں کوہرام مچا ہوا تھا. تب قدرتی طور پر جس دن قافلہ جا رہا تھا اسی دن اسباب بھی آ گئے. اللہ واہ سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی سے میری پرانی دوستی تو تھی، شورا سے پہلے بھی ہماری دوستی تھی. جو ان قافلے کی ساری ترتیب عبدالحبیب بھائی کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. تو میں نے عبدالحبیب کو بولا کہ عبدالحبیب میں آ رہا ہوں، بس مجھے اندر لینے کی، کوئی ایئرپورٹ کے اندر لینے کی صورت بنائے، میری ٹکٹ کرنی ہے. تو انہوں نے ٹکٹ تو بنا کر مجھے بھیج دی. بولا آپ آئیں دیکھتے ہیں چانس پہ جو سے ٹکٹ بنتی ہے. تو ویٹنگ پر انہوں نے ویٹنگ پر ٹکٹ بنا کر مجھے بھیج دی. اچھا میں یہی کپڑے لے کے بیگ لے کر، آپ یقین مانے میں گھر سے بیگ سب لے کر میرے کو واپس نہیں آنا. اللہ. اور میں چلا گیا نا اندر میں، اور چند ایک گھر کے کچھ افراد ہوں گے جو مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ آئے ہوئے ہوں گے. قافلہ تو سارا اندر میں.
تو اندر گئے تو اندر میں تو ہے ہی نہیں، چانس ہی نہیں، مطلب وہ اللہ ویٹنگ میں بھی وہ جہاز نے وہ جو اسٹاف تھا اس نے کہا کہ کوئی چانس، میں اسے سارا بتایا، لسٹ میں سب رکھ دی. اچھا اب اسی دوران 2 گھنٹے کے فاصلے پر ایک اور فلائٹ تھی. مجھے کہا یہ فلائٹ ہے، اس میں اگر آپ چاہیں تو سیٹ لے لیں. میں کہا دے دو. ایک ہی سیٹ تھی. اوہ سبحان اللہ. تو وہ سیٹ لی اور کپڑے گھر کے پہن کر گیا تھا اندر میں. جب گھر اب سیٹ کرا کر بورڈنگ لے کر اب میں گھر والوں سے ملنے باہر مجھے آنا تھا. وہ میرا من کرایا چادر بند کرو، میں کہا میں جا رہا ہوں. سبحان میں مدینے چلا. تو قافلہ، اچھا وہ دونوں فلائٹوں کے ایئرپورٹ الگ الگ تھے نا. تو پہلے میری لینڈنگ تھی تو میں لینڈ کر کے ٹیکسی کر کے اس ایئرپورٹ میں پہنچ گیا جہاں قافلے نے پہنچنا. سبحان اللہ. پھر قافلے کے ساتھ مل کر پھر المدینہ چل مدینہ یہ ہوتا رہا. تو اسباب یوں ہو جاتے ہیں، بلاوا آنے کو جو آ جاتا ہے. یہ مطلب عبدالحبیب کو بھی یہ نہیں بولتا کہ یار یہ ہوا کیا تھا، کیا ہوا، کہ بس اس طرح ہو جاتی ہے بعدوں کا، صورت ہے، ترکیب بن جاتی ہے. کال دیجیے. میرا فضیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ کوئی آپ اپنا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جس سے کوئی آپ کو سبق حاصل ہوا ہو یا کوئی آپ نے اس سے عبرت حاصل کی ہو. تو کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ اگر آپ. جی فضل بھائی. اس ٹائپ کا کوئی اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے. میں ایک ایسی یاد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ سخت بیمار تھیں اور وہ بیڈ پہ آ گئی تھی. تو اچانک مجھے ایک نمبر سے کال آئی. کال اٹھائی تو جیسے ہی سلام کی آواز آئی میں کچھ شش و پنج میں رہا. میں نے کہا یہ تو لگتی ہے امیر سنت کی آواز ہے اور معاملہ. خیر میں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ باپا آپ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں الیاس بات کر رہا ہوں. پھر مجھے امیر رسول نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت والدہ کی کوئی خدمت تو میں تو نہیں ہے. ان کو پتہ چلا ہوگا کہ مطلب اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے اور سارے معاملات. میں نے کہا نہیں والدہ اس وقت سوئی نہیں ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں. کہا ٹھیک ہے بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا بالکل بالکل آپ فرمائیں. مجھے کہا کہ والدہ کی طبیعت کا پتہ چلا، اپنا وقت اور اپنا سرمایہ ان پہ لگا دینا، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے یا نہیں ملے. تو بس یہ بات میرے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گئی. پھر میں نے عرض کی کہ حضور مجھے ایک دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے. اس وقت تحصیل کی ذمہ داری تھی. مجھے یہ ہے کہ رات میں ہی ظاہر بات عشاء میں دینی کام ہوا کرتے تھے تو میں تو جا نہیں پاتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ کچھ بار گیا بھی تو وہ اٹھ کے فوراً فون آیا تو اب جیسے تیسے کر کے اب بھاگو اور آؤ. میں نے کہا کہ میں کسی اور کو ذمہ داری دے دوں. اس وقت جو امیر علیہ سنت کے حوصلہ بڑھانے والے الفاظ تھے نا، بولا کہ میرا مدنی بیٹا ایک کیا گھر پہ رہ کے بھی اللہ نے اتنی صلاحیت دی کہ فون پہ 2 تحصیلیں چلا دیں. میں حاجی عمران کو کال کروں کہ آپ کو دوسری تحصیل دے دیں. میرے منہ سے یعنی میں یہ سے روئی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے منہ سے ہنسی نکل گئی. وہ کہا چلو ٹھیک ہے آپ ہنسے تو صحیح. میں نے کہا بس یہ جو ہے وہ آپ کی برکتوں سے ہے. تو میں نے کہا میں ایک میں ٹھیک ہوں. میں بولا آپ کے تو اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا نہیں بالکل سب بہت ساتھ دیتے ہیں، یہ ترکیب یہ بہت کرتے ہیں. اچھا میری والدہ اتنی نیند، مطلب اس کے اندر دوائیوں کا وہ معاملہ، اچانک وہ آواز دی کہ حضرت صاحب کو میرا سلام بول اور کہنا کہ میرے لیے دعا کر. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. یہ جو تھا تو میں نے اس وقت یہ امیر سنت نے سن لیا، فون پہ آواز آ گئی اور دعا دی. یہ کیا تو بہت امیر سنت نے مطلب ساتھ دی. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ظاہری بات ہے کہ انسان بشر ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ایک بار کچھ ایسی تنظیمی غلطی مجھ سے بھی ہو گئی اور میرے بڑوں نے جو بھی فیصلہ اور جس بھی ذمہ دار کے متعلق یہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دل بھی بڑا رکھیں اور
جو بھی دینی کام ایک مسجد سطح پہ وہ کرتے رہیں. تو میرے والد صاحب میرے گھر پہ آئے اور مجھے کہا کہ اداس ہو. تو اب ظاہری بات ہے سچی بولنا تھا. بولے میں کہا اداس تو ہوں میں. مجھے کہا کہ کیا آپ کو میں نے حضرت صاحب کے پیچھے اس لیے لگایا تھا کہ آپ کو نگران بنو, آپ یہ بڑے بنو, اس لیے لگایا تھا؟ اپنے کو تو ایک ہی کام کرنا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پیچھے چلنا ہے. وہ ذمہ دار رکھیں نہ رکھیں, وہ کوئی کام دیں نہ دیں, ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور زندگی بھر کبھی ان کو چھوڑنا نہیں. مطلب بولا پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں, ان کو کبھی چھوڑنا نہیں. بس آپ یقین مانیں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا معاملہ یعنی وہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو والدین اور امیر سنت کے ساتھ ایک انٹریکشن, امیر سنت کا معمول ہے اس طرح کے, یعنی امیر سنت کی عادت ہے, میں معمول سے عادت ہے. میری امی جب ہسپتال میں تھی, شورا بننے کے بعد کی بات ہے, میری امی کا انتقال میرے شورا بننے کے بعد ہوا. صحیح. تو امی میری ہسپتال میں تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں رات کا وقت تھا تو امیر سنت کا مجھے فون آیا, میری امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے. تو ظاہر تھے وہ امی کے پاس ہی تھا, میں وہاں ہسپتال میں, اور میں باہر میں فٹ پاتھ پر ٹہل رہا تھا, بات کرتے ہاسپٹل سے باہر آیا تھا. فرمایا کہ کیا یہ سب, پھر مجھے ایک نصیحت کی کہ دعوت اسلامی یا جو بھی آپ کی مصروفیت ہے سب کو چھوڑو, اس وقت صرف اور صرف اپنی امی کے لیے وقت دینا, کہ ابھی جو وقت ہے نا یہ ماں کے لیے بس. اس طرح کر کے مجھے ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت کے بعد مجھے اتنا وہ ایک سمجھے کہ بہت مورلی طور پر آپ نے بہت مورلی موٹیویشن بہت زبردست. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ایک ایسی مرشد جیسی امیر سنت جیسی قیادت دی اور امیر سنت جیسی ایک شخصیت دی ہے. کئی لوگوں کے ذہن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ آ گئے تو اب یہ گھر بار چھوڑ دیں گے, نہیں یہ نہیں. اور دیکھیے تو صحیح یہاں سے تعلیمات کیسی مل رہی ہیں. گھر تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. میں تو یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت کو جو ہو جاتا ہے تو ہمیں سے اس کو گھر کا کر دیتے ورنہ تو آوارگی میں پڑا رہتا ہے. ایسا ہی ہے, یعنی اس کی زندگی کو جو ہے نا, اگر وہ واقعی امیر سنت کی بتائی ہوئی جو ایک تعلیم و تربیت ہے اگر اس کے مطابق وہ ڈھلتا ہے نا, تو اس کی زندگی کے جو شعبے ہیں نا اس کو ایک ترتیب مل جاتی ہے. اور وہ ڈس بیلنس عموماً نہیں ہو پاتا. اس کو دین اور دنیا جو اس کی زندگی کے یہ جو دو پہلو ہیں اس کو اعتدال مل جاتا ہے, اس کو بیلنس مل جاتا ہے, ورنہ تو آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ ہے, کال دیجیے. میرا نام بلال اتاری ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی عمران سے گزارش ہے کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, برائے مہربانی دعا کیجیے. تو ماں ہو رہا ہے. اللہ پیار حبیب کے صدقے میں آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے, دراز عمر خیر دے, سایہ دراز فرمائے. ماں ہوتی ہے. جن کی ماں ہے نا اللہ ان کو سلامت رکھے, جن کے والد اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی جتنی ہو سکے خدمت کر کے دعائیں لے لیں. یہ ابھی والدہ کی آپ نے بات کی نا, مجھے اب آج تک یاد ہے الحمدللہ, جب میری عمر اتنی نہیں تھی اس وقت بھی میں اپنی والدہ کے والد صاحب کے سر دباتا, ہاتھ دباتا, پاؤں دباتا, اور اتنا دباتا. ایک مرتبہ میں نے بہت زیادہ والدہ کی خدمت کی نا, اتنی کی والدہ اس وقت بہت خوش ہوئی, اور انہوں نے مجھے اس وقت 5 کی نوٹ مجھے دی نا کہ میں آج بہت خوش ہوں, یہ میری طرف سے تم رکھو. تو میں تو رونا دھونا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے آپ نے 5 کی نوٹ کیوں دی؟ بولا میں خوش ہو کے دی. میں نے کہا نہیں, آپ کہیں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں, آپ جائیں گی کہیں جائیں گی, تو آپ نے 5 کی نوٹ دی کیوں؟ اب وہ بولے اچھا میں رکھ لیتی ہوں, تو دبانا شروع کر دے. پھر بہت پھسلا کہ مجھے 5 کی نوٹ دی. اچھا والد صاحب کا میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بیٹھ کے پاؤں دباتا والد صاحب. یعنی مجھے شروع سے تھا خوشی کہ یہ ہوتا ہے, ان کی خدمت ہر اولاد کو نصیب نہیں ہوتا جی امین, صحیح, ہر اولاد کو نصیب نہیں ہوتا. ماں باپ انتظار کر رہے تھے, مطلب خدمت کرنے تو دور کی بات ہے,
آج اس دور کے اندر ماں باپ انتظار کرتے کہ اولاد آ کر پوچھ ہی لے کہ آپ کیسے ہو. یعنی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنے پر میں مطلب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملنا دور کی بات ہے، فون پر ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے کہ بیٹا پوچھ لے گا کہ کیسے ہو. یعنی وہ ماں باپ کے جو 24 گھنٹے میں 10 دفعہ اولاد کو دیکھتے تھے، اور آج 10 دنوں میں اولاد ایک بار بھی ماں باپ کو نہیں دیکھتی. یعنی یہ میں آپ کو، یہ آپ اپنے بچپن کی بات اگر یاد کر لیں، یا اگر آپ کے گھر میں چھوٹے سے 1-1.5 سال کے اگر بھائی بہن ہیں تو دیکھ لیں، آپ کے والدین جب تک 10 دفعہ دیکھتے نہیں ہیں نا، رات کو سوتے نہیں ہیں، پورے دن میں 10-12 مرتبہ آپ کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. ایک دن میں 10 سے 12 دفعہ بچوں کو دیکھتے ہیں، اور 10 دن میں بچہ ایک بار بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتا جب بڑا ہو جاتا ہے. یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ ظرف نہ ہونا ہے، اور یہ مطلب بڑی کم ظرفی ہے. یہ احسان فراموشی بھی کئی جگہ پر اس میں داخل ہو جائے گی. کوئی شریف، کوئی ایسی وجوہات نہیں ہوتی. میں بزی ہوں کہ آپ کے ماں باپ بزی نہیں تھے، میں کام کاج میں ہوتا کہ آپ کے ماں باپ کام کاج میں نہیں ہوتے تھے. بہت وہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے پاس بہت وہ نہیں تھا، اور مہنگائی بہت ہے کہ آپ کے ماں باپ کا مفت میں پالتے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ کہیں کہ میں اپنے ماں باپ، یعنی یہ پتہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اولاد اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو بہانوں میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے. آپ کی بیوقوفی ہے. آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ نادان نہ بنیں. آپ کہیں کہ ہاں مجھ سے میرے ماں باپ کا ساتھ وہ سلوک نہیں ہو پا رہا جیسا ہونا چاہیے تھا. اپنے آپ کو ان بہانوں کے دامن میں چھپا کر کیوں ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ستھرے نہیں ہیں. آپ ستھرا بننے کے لیے سچ کا سامنا کریں، اور سچ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی جس انداز سے خدمت اور جس انداز سے آپ کو اپنے ماں باپ کے پاس وقت دینا چاہیے، اور جس طرح اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ وہ نہیں کر پا رہے. یہ حقیقت ہے. اس کو تسلیم کر کے اپنی عادت درست کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کریں. انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں ملیں گی. اللہ نے چاہ تو دنیا اور آخرت کی خوب ترقیاں بھی نصیب ہوں گی. کال لیتے ہیں. ماضی کی یادیں میں نعت خوان امین بھائی سے میرا یہ سوال ہے، بطور نعت خوان آپ پہلے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے تھے یا مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ نے حاجی مشتاق صاحب کے ساتھ مل کے کبھی نعت خوانی میں حصہ لیا ہے؟ حاجی مشتاق علیہ رحمہ سے تو الحمدللہ کافی وقت پہلے میں دعوت 81-82 میں دعوت اسلامی 82-83 میں 81 میں دعوت اسلامی کا دینی کام کا جو آغاز ہوا، اور 82-83 میں یوں سمجھے گا اوائل کے ہی ہیں الحمدللہ حاجی امین. تو یوں میری پھر اس کے بعد الحمدللہ حاجی مشتاق ماحول میں آئے. پھر ان کے بعد حاجی مشتاق 86-87 نا جی. پھر اس کے بعد تو الحمدللہ حاجی مشتاق سے میری اتنی کلوز ہو گئی تھی معاملہ. بہت اچھا ہماری دوستی رہی، محفلوں میں جانا. اور حاجی مشتاق کو تو خیر جو میں نے حاجی مشتاق کو پایا نا ایز اے مبلغ اور ایز اے نعت خواں، مطلب نہیں گزرا. الگ آپ کا تو اس فیلڈ ہے، آپ کی تو مطلب کہ اس لائن کے لوگوں میں جتنا آپ اٹھے بیٹھے ہو شاید حقیقت میں، یعنی ایسا ہوا ہے کہ مطلب یعنی جہاں پہ محفل ہوئی ہے حاجی مشتاق کے ساتھ، اور حاجی مشتاق میرے کہنے پر محفل پر آئے ہیں، اور وہاں پر اگر کسی نے کچھ پیش کیا نا ان کو، تو انہوں نے مطلب ایسے مطلب کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے ماحول میں کیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیسوں وغیرہ کا یہ لفافہ. یہاں تک کہ اس نے ضد کی میرے ساتھ، دوست نے، کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا گھر پہ، اور گھر پہ میں دے کر آؤں گا. آپ مانے گھر پر انہوں نے ضد کی. حاجی مشتاق ہیں کہ وہ لیا ہی نہیں، انہوں نے نگران شورا بنے نا، نگران شورا بنے، امیر سنت کی آنکھوں کے تارے بنے، امیر سنت کا انتخاب بنے. امیر سنت کی نگاہ انتخاب کا ایک شاہکار تھے یہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ. زین میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم حاجی مشتاق کو لینے کے لیے گئے، انہوں نے ایک مسجد کا ایڈریس دیا کہ وہاں اپنی عشاء پڑھنی ہے. پھر کہا وہاں مدرسہ میں بیٹھے، وہاں کا رجسٹر چیک کیا، 5 منٹ مدنی پھول دیے. اس کے بعد ایک دوسرے مسجد کے اندر گئے چند منٹوں کے لیے، اور وہاں پر یہ ترکیب بنی. ایک بار دھراجی میں محفل نعت تھی، اور اس میں کچھ تاخیر ہو گئی کیا، تو لوگ جانے لگے یہاں تک کہ اس سمیت کئی لوگ ہیں نا چوک تک پہنچ گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی. وہاں بیٹھ کے مطلب انتظار کر رہی تھی. اور یہ سر
اس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی 50 پہ یہ آئے اور کس نے کہا کہ حاجی مشتاق آ گئے. آپ یقین مانیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سینکڑوں لوگ ہیں نا بھاگتے ہوئے بھی محفل. حاجی مشتاق بائک پہ سیدھی منچ کے پاس یہ بائک رکھی, پہنچے اوپر, کہا پانی تو پی لے دو. اور نہیں, ہر دل عزیز شخصیت ہے, اور دل عزیز, دل دکھاتے نہیں تھے کسی کا. ایسے ہی. اب حاجی مشتاق کا اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی رحمت فرمائے. ہم تو بڑے تو بہت ساتھ رہا. ان حالات میں ہم نے ایک وقت گزارا, یہ دل نہیں دکھاتے. اصل میں ایک عادت ہوتی ہے انسان کی جو انسان کو بڑا اعلیٰ بناتی ہے, وہ ہے کہ میری زبان و ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو میں نے قریب سے دیکھا اور ان سے بھی اس موضوع پہ میری باتیں بھی ہوئی ہیں. ارے یہ تکلیف نہیں دیتے تھے. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میرا حسن ظن ہے, ان کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ یار میں کسی کو بولوں گا اس کا دل ٹوٹے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. جو مرد اور عورت مسلمان اس کا خیال رکھتا ہے نا کہ میری زبان سے کوئی سا جملہ نہ نکلے جس سے اگلے کا دل دکھ جائے. یعنی بیوی ڈرے اپنے رب سے کہ میں اپنے شوہر کا دل نہ دکھاؤں, اور شوہر ڈرے اپنے رب سے کہ میں اپنی زبان سے بیوی کا دل نہ دکھاؤں. اسی طرح ماں باپ اولاد اور اولاد ماں باپ, اور عام مسلمان کے تعلق سے کہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, نہ میری زبان سے اس کو تکلیف پہنچے نہ میرے ہاتھ سے تکلیف. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا تذکرہ چلا, ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ دیکھتا رہا ان کی زندگی کے آخری سانس تک. میں جب تک میں ان سے گفتگو کی حد تک میں رہا, میں دیکھتا رہا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس چیز کے معاملے میں بڑے خوف خدا والے تھے, خاص طور پر کہ یہ کسی کو تکلیف دیں یہ یاد نہیں پڑتا. حالانکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ان کا مجموعی طور پر مبالغہ نہ ہو تو واسطہ پڑا ہے زندگی بھر میں, لیکن شاید آپ کو ان میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ مشتاق بھائی نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی, یا مجھے ڈانٹا تھا, یا مجھے جھاڑا تھا, یا میرے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کیا تھا. یعنی یہ اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو کوئی ناگوار گزرے, اگر اپنی ناگواری کا بھی اظہار کرے نا تو یہ آپ جی جناب والے آدمی تھے. یہ دکھنے کی جو آپ نے بات کی نا, اس پر تو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے. ایک مرتبہ مجھے کہتے ہیں حاجی امین ایک بار تصرف کا فرمائے, آپ جب ملاقات کرتے ہیں نا, میں اجتماع میں ملاقات کرتا تھا جی, تو اجتماع ختم ہونے کے بعد سب سے, اور پھر عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی تھی ہمارے, وہ تحفے میں دیتا اور ان سے آئندہ اجتماع کے نیتیں لیتے. تو مجھے کہتے ہیں آپ کام تو بہت اچھا کرتے ہیں مگر آپ کی توجہ ہے نا سامنے والے پر نہیں ہوتی ہے, پھر دوسرا جو آ رہا ہوتا ہے نا پھر اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ہاتھ ان سے ملا رہے ہوتے ہیں. تو جن سے ہاتھ ملائے نا آپ, تو آپ کی پوری توجہ ہے نا اسی کی طرف ہو, تو اس کا دل بھی نہیں دکھے گا اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. وہ بات مجھے ایسی یاد رہی کہ میں نے کہا بات تو حقیقت ہے کہ محنت کرے اور اس کا پھل نہ ملے, تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ. جی کال دیجئے, وقت تو ختم ہو رہا ہمارے پروگرام کا, لیکن میں چاہ رہا چند ایک کالیں لے لوں. پیارے نگران شورا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک ہمارے ان مہمانوں کو بھی سلامت رکھے. پروگرام ماضی کی یادیں ماشاء اللہ بہت بہترین ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اپنے مبلغین کی حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے. نگران شورا, آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ اگر ایسا پاسبل ہو کہ ہماری فیضان مدینہ جو ہے اس کے متعلق کوئی ڈاکومنٹری بنائی جائے اور ماضی کی یادوں کے حوالے سے اس میں بتایا جائے, اور فیضان مدینہ کی تعمیر کتنے عرصے میں ہوئی اور اس کے دیگر جس سے لوازمات ہے اس حوالے سے اگر اپڈیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا. انشاءاللہ نوٹ کر لیں ہمارے مجلس, بند پڑا تو اللہ نے چاہ تو لے کر چلیں گے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں, یادیں